جمعیت اہل حدیث کے فاضل اور مبلغ فضیلت الشیخ حضرت مولانا کمال الدین سنابلی صاحب جو نارائن نگر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے اور انداز میں ہم سب کے سامنے اپنی تقریر کو پیش کریں، اور حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ 15 منٹ کا وقفہ آپ کے پاس موجود ہے، 15 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ جناب فضیلت الشیخ کمال الدین سنابلی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو سارے عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، چلانے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر مجلس، محترم اناؤنسر صاحب، منتظمین حضرات، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز و مکرم علماء اکرام اور دیگر ساتھیوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات، یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے، جس میں بالخصوص جو میں نے اشتہار میں دیکھا نشے کا بھی ذکر ہے کہ نشے کے خلاف یہ ایک طرح سے مہم کہہ لیجئے یا ایک آواز کہہ لیجئے کہ نشے کے خلاف اٹھائی گئی ہے۔ دیکھیے، نشہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ پتہ یہ چلا جو چیز پاکیزہ ہوگی وہ حلال ہوگی، اور جو چیز حرام ہوگی وہ خبیث ہوگی، وہ گندی ہوگی، وہ غلط ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو شیطانی عمل اور رجس، ناپاکی قرار دیا، گندگی قرار دیا، اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف شراب میں نہیں، شراب تو اپنے یہاں بہت بدنام چیز ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی وہ ماحول پیدا نہیں ہوا کہ کھلم کھلا شراب پی جائے۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں وہ چیز نہیں چلتی، شادی بیاہوں میں وہ چیز نہیں چلتی، دوسروں کے یہاں چلتی ہوگی، لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کے یہاں نہیں۔ لیکن شراب کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے نشہ آتا ہے، تو یہ چیز جان لیجئے کہ وہ تمام چیزیں کہ جن سے نشہ آتا ہو وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ نشہ کرنا کس قدر بھیانک چیز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشہ کرنے والے کے تعلق سے کس قدر سختی فرمائی
فرمائی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فجلدوه ثم ان شرب فجلدوه ثم ان شرب فجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه. رواہ النسائی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کوئی شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، پھر اگر شراب پیے پھر اسے کوڑے مارو، پھر اگر شراب پیے پھر اسے کوڑے مارو. اور آپ نے فرمایا اگر پھر وہ شراب پیتا ہے یعنی چوتھی مرتبہ فقتلوہ تو اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. کیونکہ نشہ وہ ناسور ہے کہ نشہ کرنے والا خود صرف اپنی زندگی برباد نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کرتا ہے، وہ معاشرے کے دوسرے نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، وہ ہمارے سماج کے بچوں کو بیکار کرتا ہے. نشہ کرنے والا نہ صرف اپنی زندگی سے کھیلتا ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتا ہے. اس وجہ سے آقا مدنی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، 3 دفعہ فرمایا اس کو کوڑے مارو کوڑے مارو کوڑے مارو، لیکن 3 دفعہ کے بعد بھی اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا اس کو قتل کر دو. گویا کہ یہ ایسا ناسور ہے کہ اس کو اس زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ قتل کرو گے تو تنہا وہ قتل ہوگا لیکن اس کی وجہ سے باقی زندگیاں بچ جائیں گی. اب یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بندہ شراب پی رہا ہو قتل کر دینا. جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو، قاضی کا کام ہے وہ فیصلہ کرے گا، عدالت فیصلہ کرے گی اور وہ جس کو قتل کرنے پر منتخب کرے گا جو سرکاری فرد ہوتا ہے وہ سزا دے گا. اب جہاں اسلامی نظام نہیں وہاں ہر کوئی شخص سزا دینے کا حقدار نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث پیش کر کے مجھے نشے کی غلاظت کو اور اس کی کراہت کو بتانا ہے کہ کس قدر گندی اور غلط چیز ہے. میرے بھائیوں چونکہ وقت کم ہے اس لیے تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. شراب کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کے پاس رکھوں، آپ کے سامنے رکھوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ شراب کے علاوہ باقی چیزیں بھی حرام ہیں. مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. رواہ مسلم. آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے یعنی شراب کے حکم میں ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ شراب کے علاوہ بھی جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب حرام ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو اگر اس کو نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے. میرے بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شراب کیونکہ ہمارے سماج میں بدنام ہے کم سے کم مسلم معاشرے میں، لیکن ہمارا مسلم معاشرہ مسلم سماج بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کرتا ہے کہ جو بظاہر نشے کی نہیں لگتی لیکن ان سے وہ نشہ حاصل کر لیتا ہے. آئیے میں ان میں سے چند چیزیں ذکر کر دوں کہ جن کو نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ ذکر کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، ایک NGO نے تحقیق کی کہ وہ چیزیں جو نشے کی نہیں ہے لیکن نوجوان نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں ممبئی میں کون سے علاقے ہائی لائٹ ہیں، سب سے زیادہ کہاں استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو آپ کو معلوم ہے کن علاقوں کا نام آیا؟ ممبرا، گوونڈی، دھاراوی، ڈونگری، نارائن نگر گھاٹ کوپر، ساکینہ کا. یہ وہ علاقے ہیں مسلم علاقے. NGO نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان علاقوں میں یہ چیزیں نشے کے طور پر سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. آئیے ان میں سے چند چیزیں بتا دوں. ایک چیز ہے MD وائٹ پاؤڈر. MD وائٹ پاؤڈر
یہ کیا چیز ہے؟ یہ مردے کو گلانے کے کام میں آتا ہے، مردے کی ہڈیاں، مردے کا جسم سڑانے گلانے کے کام میں آتا ہے۔ ہمارا نوجوان اس ایم ڈی وائٹ پاؤڈر کو نشے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس کو وہ رومال میں رکھ کر سونگتا ہے اور اس کو نشہ، اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب اس سے ہڈیاں گل جاتی ہیں مردے کی تو یہ چیز انسان کو کس قدر نقصان دہ ہوگی، اس کے لیے کس قدر مضر ہوگی۔ ایک اور چیز، ایک ٹیبلٹ ہے جو پریگننسی میں، ایام حمل میں خاتون کو یعنی خاص دنوں میں دی جاتی ہے، وہ ٹیبلٹ ہمارا نوجوان نشے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا۔ نمبر 3، ایک چیز ہے سولوشن، جس کو یہ چپلیں سنبھالنے والا جوتے سنبھالنے کے لیے استعمال کرتا ہے، چمڑا جوڑنے کے لیے۔ ہمارا نوجوان اس سولوشن کو نشے کے طور پر اس کا استعمال کرتا ہے، اس کو رومال میں رکھ کر اس کو سونگا جائے گا اور اس سے اس کو نشہ آئے گا۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، چوتھی چیز، وائٹنر۔ جانتے ہیں نا جب کوئی چیز آپ لکھتے ہیں تو کوئی چیز غلط ہو جائے یا آپ کو کچھ اور لکھنا ہو وہاں تو اس سے مٹاتے ہیں، آپ اس پر وائٹ لگا دیتے ہیں، وائٹنر عام چیز ہے۔ اس کو بھی ہمارا نوجوان نشے کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں جو ہمارا نوجوان نشے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سماج کو کھا رہی ہیں، ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ان نشہ آور اشیاء کے میں چند نقصانات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلا نقصان نشہ آور چیزوں کا کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب نظام ہاضمہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا نقصان کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے دل کا نظام عمل متاثر ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر، اسی طرح سے ہارٹ اٹیک، چیزیں بڑھنے کا یعنی آنے کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، صرف شراب نہیں، شراب ہو، گانجا ہو، چرس ہو، افیون ہو، یا وہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، کسی بھی انداز میں جو نوجوان، جو لوگ نشہ آور چیزیں، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، تمباکو ہو، چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ ایک اثر تو اولاد کے اخلاقی حالت پر پڑنے کا ہے، اور ایک اثر ان کی صحت پر پڑنے کا ہے، یعنی ان کے یہاں اولاد جو جنم لیتی ہے اس کو مختلف ڈینجر قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات کا خیال رکھیں، یہ بیماریاں اولاد کو ضروری نہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد ان میں نظر آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد یعنی اس کی پیدائش ہوئی بچے کی، اس وقت بظاہر ڈاکٹروں کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس میں کوئی بیماری ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو کوئی بیماری لگتی ہے جو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک نشہ استعمال کرتا تھا۔ نمبر 4، چوتھی چیز، نشے والی چیزیں استعمال کرنے سے خون میں باریک باریک لوتھڑے بن جاتے ہیں، خون میں لوتھڑے، اور ان لوتھڑوں کی وجہ سے آدمی کو مختلف قسم کی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے انسان کی صحت و تندرستی برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اچھا خاصا نوجوان نشہ کرنے کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی کام کا یعنی نہ وہ کاروبار میں دل لگاتا ہے، نہ دکان پہ دل لگاتا ہے،
وہ اپنے گھر میں پڑا رہتا ہے، نشہ کرتا ہے، نشے میں اپنی دولت کو لٹا دیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اور جب اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے گھر والوں سے نشہ کرنے کے لیے پیسے مانگتا ہے، اپنے گھر والوں سے مانگتا ہے۔ اس کے گھر والے اگر دے دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ان سے سختی سے پیش آتا ہے، ان سے گالی گفتاری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، نشے کا ایک نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو نشہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ٹوٹتے ہیں۔ انسان نشہ کرنے کے بعد نہ تو یہ پہچانتا ہے کہ سامنے کھڑی ہوئی خاتون میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیوی ہے، اور ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کتنی نیوز اخبارات کے صفحات پہ اس طرح کی بکری ہوتی ہے کہ فلاں نوجوان نے نشے کی حالت میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنی بیٹی پر دست درازی کی، اپنی بہن کی طرف غلط قدم بڑھائے، اپنی ماں کی طرف غلط ہاتھ بڑھائے۔ اللہ اکبر! پھر کیا بات ہے، ہمارا نوجوان اس چیز میں پڑا ہوا ہے اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم تحریک اٹھاتے، ہم مہم اٹھاتے کہ نشہ مکت بھارت ہو کر رہے گا۔ ہم سرکار سے مانگ کرتے، ہم گورنمنٹ سے مانگ کرتے کہ نشہ مکت بھارت بناؤ، نشے پر پابندی لگاؤ۔ لیکن ہم کیا کریں جب ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی؟ ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں؟ ہمارے خود کے محلے اس لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ ان جگہوں کا ہمیں علم نہ ہو، ان جگہوں کا علم ہمارے بزرگوں کو نہ ہو جہاں پر نوجوان بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں چھپنے سے نہیں چھپتی ہیں، سب پتا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ پتا چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہے جہاں بیٹھ کر نوجوان نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے، فلاں شخص ہے جو نشہ آور چیزیں سپلائی کرتا ہے۔ پھر ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے آخر کیوں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو اٹھنا چاہیے اور نوجوانوں پر سخت نگاہ رکھنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور میں آخر میں التماس کروں گا، دردمانہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو یہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ جنات نہیں ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے ہیں جو ان نشہ آور چیزوں کو ہمارے درمیان مٹھی میں، ہماری جیبوں میں ڈال جاتے ہیں۔ ہم اپنی جیبوں میں زہر لے کر گھوم رہے ہیں۔ میں ان سے درد مندانہ اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے ان نوجوانوں کو برباد مت کرو۔ چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ مت کرو، بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ مت کرو۔ تم کو پیسہ کمانا ہے، دوسرا حلال کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن ان چیزوں کو معاشرے میں، سماج میں بیچ کر تم نوجوانوں کی زندگیاں برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمارے معاشرے کو نشے سے پاک فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ وہ نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی کو ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آدمی دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے ہوئے اگر پکا تہیہ کر لے، عزم مصمم کر لے مجھ کو چھوڑنا ہے، تو وہ انشاءاللہ چھوڑ سکتا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے جلسے کا اہتمام کیا اور مختصر سے وقت میں اس طرح کے موضوعات پر بولنے کا ہم لوگوں کو موقع دیا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو کامیاب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم حضرت کے بہت ہی زیادہ مشکور ہیں۔